حدیث کے پہلے جز احفظ اللہ یحفظ کا کی شرح اس کے معنی اور مفہوم میں ابھی تک ہیں۔ کل کے درس میں بتلایا گیا تھا کہ اگر ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کے حقوق و حدود کی پاسداری کی، واجبات و فرائض کی ادائیگی کی، حرام اور ممنوع اشیاء سے دور رہے تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا تو اللہ رب العالمین کی یہ حفاظت دو طرح کی ہوگی۔ ایک تو یہ کہ دنیاوی امور میں اللہ رب العالمین ہماری رہنمائی فرمائے گا، اور اس تعلق سے گفتگو کل ہو چکی۔ اس حفاظت کی دوسری قسم جو سب سے اہم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دین کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر ہم نے حقوق و حدود کی پاسداری کی، فرائض کی ادائیگی کی، حرام چیزوں سے بچے رہے تو اللہ رب العالمین ہمارا عقیدہ بالکل سلامت رکھے گا، ہماری توحید پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام بالکل محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ظنون و اوہام، شکوک و شبہات، بدعت و خرافات اور ناجائز قسم کی خواہشات سے، شہوات سے ہمیں دور رکھے گا۔ ایسے اسباب اللہ رب العالمین مہیا کرے گا کہ ان اسباب کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچے رہیں گے اور ہمارا دین محفوظ رہے گا۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، عزیز مصری کی بیوی کی چال کو اللہ رب العالمین نے ناکام بنا دیا، اور قرآن میں ہے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ رب العالمین کے مخلص بندوں میں سے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان سے برائی کو دور کر دیا۔ اسی طرح سورہ انفال میں ہے یحول بین المرء وقلبہ۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انسان کے مابین اور اس گناہ کے مابین جو اس کو جہنم تک لے جا سکتا ہے حائل ہو جاتا ہے اور بندے کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین اپنے مخلص بندوں کو مختلف اسباب کے ذریعے گناہوں سے بچاتا ہے۔ اب اسباب بے شمار ہیں، کبھی ہمارے اندر سے صدا آتی ہے اور ہم چونک جاتے ہیں، گناہوں سے باز آ جاتے ہیں، کبھی کسی واعظ کے وعظ و نصیحت کا اثر پڑتا ہے اور ہم گناہوں سے باز آ جاتے ہیں، اور کبھی جس کے ساتھ آپ برائی کا ارادہ کیے ہوں وہی آپ کو تنبیہ کرتا ہے تو برائی سے باز آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے غار والا کہ 3 آدمی تھے اور غار کا منہ بند ہو گیا تھا، تو ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جس کو لڑکی نے تنبیہ کی تھی اور وہ گناہ سے باز آ گیا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کفل والا کہ وہ بندہ بھی گناہ سے باز آ گیا تھا عورت کے تنبیہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اگر ہم اللہ رب العالمین کے حقوق و حدود کی پاسداری کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں چاہے جیسے ہو گناہوں سے محفوظ رکھے گا اور ہمارے دین کو بالکل محفوظ رکھے گا۔ دین کو محفوظ رکھنے کے قبیل سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ مال و منال کے لیے کوشش کرتا ہے، مال و زر کے لیے کوشش کرتا ہے، قیادت کے لیے، سیادت کے لیے کوشش کرتا ہے، دولت جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا خواہ وہ کوئی نیکی کا کام ہی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اس کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بندہ مال و منال پالے گا، تجارت میں کامیاب ہو جائے گا، یا وہ جو نیکی کا عمل کرنا چاہتا ہے اس میں اگر کامیاب ہو گیا تو اس کے اندر غرور آ جائے گا، اعجاب بالنفس کا وہ شکار ہو جائے گا، اور اس طرح سے اس کا دین برباد ہو جائے گا۔
جیسا کہ اس تعلق سے بے شمار احادیث و آثار بھی ہیں۔ ایک حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، اس کے آخر میں ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو نیکی کرنا چاہتے ہیں اور میں ان کو نیکی سے روک دیتا ہوں۔ خود اللہ رب العالمین نیکی سے روک دیتا ہے، تو اس لیے نہیں روکتا ہے کہ وہ نیکی کا عمل نہ کرے، بلکہ اس لیے روکتا ہے کہ اس نیکی کے عمل میں اس کے لیے نیکی نہیں ہے۔ وہ اگر نیکی کا عمل کرتا ہے تو خود اس کا اپنا دین برباد ہو جائے گا۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ میں بندوں کے دلوں کے حال کو جانتا ہوں، اس لیے اسی حساب سے اس کے معاملات کی تدبیر کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری مصلحتوں کو جانتا ہے، ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کا مخلص بندہ بنیں اور اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیں۔ اگر ہم نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا تو وہ چونکہ ہماری مصلحتوں کو بخوبی جانتا ہے، وہی ہمارا نگہبان ہوگا، وہی ہمارا نگراں ہوگا، اور وہی حسب ضرورت ہمارے معاملات کی تدبیر کرے گا۔ اسی قبیل سے وہ آیتیں ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ رب العالمین مومنوں کا دوست ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اسی طرح آیت ہو من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ رب العالمین پر اگر کوئی توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے پختہ، یقین ہونا چاہیے کامل، تب جا کر ہم اللہ رب العالمین کی نگرانی میں آ سکیں گے، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ سکیں گے۔ اور ہم خود سوچیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا مقام کیا ہے، تو اس سے پہلے کہ یہ سمجھیں، ضروری ہے کہ یہ سوچیں، یہ اس پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین کا مقام ہمارے نزدیک کیا ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کے حقوق کی کتنی پاسداری کی ہے، ہم نے فرائض کی ادائیگی کہاں تک کی ہے، تب جا کر پھر غور کریں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا مقام کتنا ہوگا، کیا ہوگا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اکرم الاکرمین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا ہم کریں گے اتنا ہی ثواب دے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ثواب 10 گنا بھی دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق، حدود، فرائض، واجبات کی پاسداری اگر ہم کرتے ہیں، منہیات و محرمات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، تو پھر ہم اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہیں گے، اللہ رب العالمین کی نگرانی اور نگہبانی میں رہیں گے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ ہم سب اللہ رب العالمین سے اس کے لیے توفیق کی دعا کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک